السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو انفال انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنس لاہور۔ امید ہے اسٹوڈنٹس آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹ چیپٹر نمبر 4 کا لیکچر نمبر 12 ہے ہمارا لیبر کے دوران درد کو آرام پہنچانے کے لیے اقدامات، یعنی کہ جب اس کی یوٹرس کی کنٹرکشن وغیرہ سٹارٹ ہوئی ہوتی ہے تو ہم کس طرح اس کو پین سے ریلیو کر سکتے ہیں، کس طرح ہم اس کی جو ہے نا وہ ہیلپ کر سکتے ہیں، اس میں جو ہے نا وہ سارے طریقہ کار آج ہم دیکھیں۔ تو اس میں سب سے پہلے اس نے بتایا ہوا ہے کہ ہر عورت کا لیبر کے دردوں کا تجربہ مختلف ہوتا ہے۔ بہرحال چاہے پہلا بچہ ہو یا دوسرا تیسرا بچہ ہو، عورتیں یہی کہیں گی کہ لیبر میں بہت شدید درد ہوتا ہے۔ جیسے جیسے کنٹرکشنز ہوں گی، یوٹرس کی مؤثر ہوتی جائے گی، یہ درد کی صورت میں کمر اور پیٹ کے ارد گرد کی لہریں یعنی لوور ابڈومن والی سائڈ پہ جو ہے نا وہ اس کو پین ہوگی۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کہ اپنی حد تک جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے، لیکن یعنی کہ جب وہ یوٹرس کی کنٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے نا تو اس پین نے جو ہے نا وہ ہونا ہی ہونا ہے۔ پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ پین کم ہو جاتی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات درد نیچے کی طرف پیلوس میں اور جہاں رانے پیٹ سے ملتی ہیں وہاں تک جاتا ہے۔ جیسے جیسے کنٹرکشن سخت ہوتی جاتی ہے، درد کی شدت بڑھتی جاتی ہے اور لیبر کی پیش رفت کے ساتھ مقعدہ پہ دباؤ پڑتا محسوس ہوتا ہے، جس سے درد بھی ہو سکتا ہے۔ پھر جیسے بچہ پیدائش کے راستے یعنی برتھ کنال سے گزرتا ہے تو بیرونی جنسی اعضاء کے گرد بھی درد محسوس ہوتا ہے۔ کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ انہیں وہاں جلن محسوس ہوتی ہے اور لگتا ہے کہ جیسے ان کے اس جگہ سے دو حصے ہو جائیں، یعنی وہ عورتیں اس طرح مطلب کہ وہ کمپلین کرتی ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ پین ہو رہی ہے، اور جس جگہ پہ درد ہو رہی ہوتی ہے وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جیسے ہماری باڈی کے دو حصے ہو گئے ہیں، یعنی جس جگہ پہ درد ہو رہی ہوتی ہے اس پارٹ کے دو حصے ہو گئے ہیں۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بچے کی پیدائش پر زیادہ تر عورتیں درد کی وجہ سے بہت پریشان ہوا کرتی کیونکہ انہیں یہ درد دنیا اور خوفناک ہوتا ہے۔ یہ درد دنیا اور خوفناک ہوتا ہے ان کے لیے، یعنی جتنی دنیا خوفناک ہوتی ہے نا اتنا ہی یہ درد ان کے لیے خوفناک ہوتا ہے۔ اس میں اس نے کچھ پوائنٹس بتایا ہوئے کہ لیبر کے درد کو کنٹرول کرنے کے لیے عورت کی مدد کے لیے مڈ وائف کو کیا کر سکتی ہے۔ سب سے پہلے اس نے بتایا کہ عورت کے ساتھ رہیں، یعنی بعض اوقات ایسے فرد کی موجودگی جن پر اعتماد ہو کنٹرکشن کا درد برداشت کرنے میں مدد کر سکتی ہیں، یعنی آپ جو ہے نا وہ اس کو باتوں میں لگائیں، اس کے ساتھ باتیں وغیرہ کریں، اس سے پوچھیں تو اس کا جو ہے نا وہ اس چیز سے دھیان ہٹ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ عورت کو اپنے ساتھی کا خود انتخاب کرنا چاہیے، یعنی پھر اگر آپ اس کو جو ہے نا وہ کہیں کہ آپ کس کے ساتھ جو ہے نا وہ لیبر کے دوران رہنا چاہ رہی ہیں، کہ آپ کے کس کو بلا دیں، آپ کی بہن کو، مدر کو، تو اس میں جو ہے نا وہ اگر خود بتاتی ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ اس بندے کے ساتھ کافی اس کو انسیت ہے اور وہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کمفرٹیبل فیل کرے گی۔ نیم گرم پانی کا اس نے بتایا ہوا ہے کہ کچھ عورتیں نیم گرم پانی سے نہا کر خود کو پرسکون محسوس کرتی ہیں، یہ طریقہ لیبر کے ابتدا میں زیادہ سودمند ہے۔ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ چھونے سے عورت میں اعتماد پیدا ہو سکتا ہے۔ صرف عورت کا ہاتھ پکڑ لیں یا اس کی بھویں کو ہلکے ہلکے تھپ تھپائیں تو بھی جو ہے نا وہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہے، سکون محسوس کرتی ہے۔ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ کنٹرکشن کے دوران اپنا ہاتھ سخت کر کے ہلائیں، بغیر عورت کے کمر پر رکھنا بھی مددگار ہو سکتا ہے۔ عورت کا مساج کرنے کے لیے تیز تیز ہاتھ لگانے سے اور یوٹرس کے فنڈس پر مساج کرنے سے گریز کریں، یعنی اس کے فنڈس پر مساج ہم نے نہیں کرنا ہوتا کیونکہ اس طرح یوٹرس کو تحریک ملتی ہے اور بہت سی عورتوں کو بے آرامی محسوس ہوتی ہے، یہاں تک کہ کچھ عورتوں کو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ درد بھی محسوس ہوتا ہے۔ آگے اس نے مساج کا بولا ہے کہ دو کنٹرکشنز کے درمیانی وقفے میں کمر کے نچلے حصے اور رانوں پر مساج کریں، اور جو ہے نا وہ پرسکون فیل کرے گی اور اگلے درد کے لیے تمنا ہونے میں مددگار ہوگا اس کو۔ کچھ عورتیں اپنے پیروں کا مساج بھی مددگار سمجھتی ہیں۔ آواز، عورت کو نرم اور دھیمی آواز نکالنے کی ترغیب دیں، یعنی اس کو کہیں کہ آپ آہستہ آہستہ بولیں، اپنے آپ پہ جو ہے نا وہ اس طرح سے کنٹرول کر سکتی ہے۔ آپ تکلیف دہ کنٹرکشن سے گریز کرنے میں
اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ سریلی آواز بہترین ہے۔ حمد وغیرہ پڑھنا یا بچپن کی نظمیں وغیرہ پڑھنا، گانا گانا، یعنی آپ جو ہے نا وہ اس کو کسی بھی طرح سے اپنی طرف متوجہ رکھیں، اس کا دھیان جو ہے نا وہ اس چیز سے ہٹانا ہوتا ہے۔ سانس لینے کے طریقے دکھایا گیا ہے کہ کنٹرکشنز کے دوران سانس لینے میں عورت کی مدد کرنا بہت مفید ہے۔ ہر کنٹرکشن کے شروع میں عورت کو کہیں کہ وہ آہستہ آہستہ سانس لے اور باہر نکالے۔ جیسے کنٹرکشن کی شدت میں اضافہ ہوتا جائے اس کو بتائیں کہ سانس کی رفتار جو ہے نا وہ گہری کر دے، اور تاکہ اس میں جو ہے نا وہ اضافہ ہو۔ جب کنٹرکشن شدید ہو جائے تو کچھ سیکنڈز کے لیے بھی عورت سے بہت تیز سانس لیں اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ لینا سٹارٹ کریں۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ سانس لینے کا یہ طریقہ بہت ملکوں میں استعمال کیا جاتا ہے اور مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی، لیکن عورت کو کسی مثبت میں کم مصروف کر دینا یا پھر اسے نارمل سانس لینے میں مدد دیتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ پریشان ہوں۔ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ دیگر طریقوں کی طرح اگر لیبر سے پہلے ہی سانس لینے کے لیے طریقے کی مشق کروا دی جائے تو حمل کے دوران تھوڑے وقفے کے لیے اس کی مشق کی جا سکتی ہے، یعنی عورت کو جو ہے نا وہ اس چیز کا کمپلیٹلی پتہ چل جائے گا، اس کو پتہ ہوگا کہ کس طرح سے میں نے جو ہے نا وہ کرنا ہے۔ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ عورت سے کہے کہ کوئی چیز، بال یا کپڑا رول کر کے اپنی مٹھی میں پکڑے اور آہستہ آہستہ اس پر اپنی گرفت مضبوط کرتی جائے۔ اس دوران سانس لینے کی مشق کرتی رہے۔ مٹھی کی گرفت مضبوط کرنا یوٹرس کی کنٹرکشن کا تصور دیتی ہے۔ پھر آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ درد کو آرام پہنچانے کے لیے دیگر محفوظ طریقے اس نے بتائے ہوئے ہیں کہ جس میں آکو پنکچر اور خواب آوری یعنی ہائپنوسس۔ اگر لیبر بہت لمبا اور تکلیف دہ ہو تو درد کے آرام کے لیے عورت کو کچھ ادویات دی جا سکتی ہیں، لیکن یہ ادویات صرف مرکزی صحت پر ہی دینی چاہیے جہاں طبی ساز و سامان موجود ہو، اور بچے کی ریسٹرکشن یعنی کہ بچے کے سانس لینے کا جو عمل ہے نا اس کو چیک کرتے رہیں اس کی بحالی کے لیے، کیونکہ یہ ادویات پلیسنٹا میں سے گزر کر بچے کو جو ہے نا وہ نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اس لیے ہم نے جو بھی کام کرنا ہے وہ پوری انویسٹیگیشن کے ساتھ، پراپر دھیان کے ساتھ، طریقے کے ساتھ۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ سپورٹ شکریہ، جزاک اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔